الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 160 161 162 160 161 162 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان 3 آیات کا تعلق بھی پچھلی آیتوں سے ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بدمعاشیوں کو، ان کی کارستانیوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے ان کی بغاوتوں کو واضح فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور یہودیوں کے بہت سارے لوگوں کو حق کے راہ میں آنے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا ان کے اوپر، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ایسی چیزیں جو ان کے اوپر پہلے سے حلال تھی اس کو ہم نے حرام قرار دیا، یعنی ان کی سرکشی، ان کے کفر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے نافرمانی اور بغاوت اور کبیرہ گناہوں کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے ان کے اوپر حلال تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حرمت ہے جو ان کے اوپر حرام قرار دیا گیا، یہ حرمت قدری بھی ہو سکتا ہے، اور حرمت قدری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے آیات میں تعویل کی، پھر بدل کیا، معنی اور مفہوم کو گڈمڈ کیا، اس میں بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے مکس کی، اور تشدد کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کے اوپر حلال تھیں، ان کے تشدد اور تنگی کی وجہ سے انہوں نے خود اپنے اوپر حرام قرار دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو حرام قرار دیا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرمت شرعی بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے بہت ساری چیزیں ان کے اوپر حلال تھیں، لیکن بعد میں ان کے کفر، ان کی سرکشی اور ان کے ظلم و عدوان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حلال چیزیں ان کے اوپر حرام قرار دیا۔ اور دونوں کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 93 میں بیان فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر تمام چیزیں پہلے حلال تھیں، لیکن یعقوب علیہ السلام نے توریت کے نازل ہونے سے پہلے کچھ وجہوں سے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام قرار دی تھی، تو بعد میں چلنے والوں نے وہ بھی اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے مفسرین نے لکھا ہے، تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو عرق النساء کی بیماری تھی، یا بعض تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو پسند نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے اونٹ کے گوشت کو، اونٹ کے دودھ کو، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اونٹ، بکری اور گائے کے چربی کو انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا یعقوب علیہ السلام نے۔ تو بعد میں جو ان کے فالوورز آئے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے آئے، انہوں نے کتاب و سنت کو دیکھے بغیر، انہوں نے توریت کو دیکھے بغیر جن چیزوں کو داؤد علیہ السلام نے اپنے اوپر روک لیا تھا اس کو انہوں نے حرام قرار دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام سورۃ الانعام آیت نمبر 146 میں بیان فرمایا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی ناخن والے جانور ہیں ان تمام جانوروں کو ہم نے یہودیوں کے اوپر حرام قرار دیا تھا، اور گائے اور بکری کے چربی کو بھی حرام قرار دیا تھا، سوائے ان چربیوں کے جو ان کے پیٹھ میں لٹکا رہ جائے، یا ان کے انتڑیوں میں رہ جائے، یا پھر ہڈیوں میں لگا رہ جائے، ان چربیوں کو ہم نے ان کے اوپر حلال قرار دیا تھا، لیکن باقی چربیوں کو حرام قرار دیا تھا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ یہودیوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں آنے والوں کو اللہ کے رستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان کو دو طریقے سے پریشان کیا، دو طریقے سے ان کے اوپر لعنت مسلط کی۔ پہلا طریقہ یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ یہودیوں کے دلوں پر مہر لگ گیا۔ اب کیا بھی ان کو بتلا دیا جائے، کچھ بھی حق ان کو سنا دیا جائے، ماننے والے نہیں۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ بہت کم لوگ ایمان قبول کیے۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کی جو چیزیں حلال تھیں ان کو ان کے اوپر حرام قرار دیا تاکہ اسی میں پیستے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید بیان فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود خوری کی وجہ سے، یہودی سود خوری اس زمانے میں بھی بہت کرتے تھے اور آج بھی بہت کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں میں بھی سود خور لوگ موجود ہیں، لیکن یہودی اس زمانے میں بھی سود خوری بہت کیا کرتے تھے، اور آج بھی یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے، پھر بھی سود خوری میں وہ نمبر 1 ہے۔ سودی کاروبار، سودی لین دین ان کا پیشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو سود سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے ہڑپ لینے کی وجہ سے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل لوگ کیا کرتے تھے کہ جو ان کے قوم کے دوسرے لوگ تھے، یعنی جو ان کے قوم سے نہیں تھے، جو یہودی نہیں تھے، بنی اسرائیل نہیں تھے، ان کے مال کو وہ اپنے لیے جائز قرار دیتے تھے۔ حالانکہ کتاب اللہ میں یعنی توریت میں یہ بات بالکل منع تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے ہڑپ لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود خوری کی وجہ سے اور لوگوں کا مال ہڑپ لینے کی وجہ سے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب، ایسے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اب اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن اہل کتاب یہودیوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو علم میں پختہ ہیں۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، ایسے لوگ جو علم میں پختہ ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ والمؤمنون، اور وہ مومنین ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبروں کے اوپر وحی نازل ہوئی ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، تو ایسے یہودیوں کو ہم بہت بڑے اجر و ثواب سے نوازنے والے ہیں۔ یہاں پر راسخین فی العلم کا معنی اور مفہوم مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتابوں میں جو دلیلیں ہیں ان دلیلوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ باپ دادا کی تقلید کے پیچھے نہیں پڑتے کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ جو صفات یہودیوں کے اندر تھی آج مسلمانوں کے اندر بھی وہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں تمہارے ساتھ بھی وہ حشر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی چکر میں پڑ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حق کا رستہ تمہارے لیے بند ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا رب العالمین تم سے بہت زیادہ ناراض ہو جائے اور پھر زندگی کی راہیں تمہارے لیے دشوار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ راسخ فی العلم وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے وحی کے احکام کی تلاش میں رہتا ہے، دلیلوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، باپ دادا کی تقلید کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، یا ایسے رسم و رواج کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں جو دین تو نہیں تھا لیکن بعد میں دین بنا لیا گیا، بدعت و خرافات۔ ایسے لوگ جو خالص کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں وہ راسخ فی العلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے یہودیوں میں یا اہل کتاب نصارہ میں جو بھی ایمان لائے گے ان کو ہم بے شمار اجر و ثواب سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الجہاد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہودی ہو یا کرسچن ہو، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اجر اپنے پیغمبر کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے اور دوسرا اجر میرے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اہل کتاب ہیں ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں دراصل یہودیوں کے ڈیمانڈ کو کمپلیٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا، کیا ڈیمانڈ کیا تھا؟ انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آسمان سے آپ کی طرف ایسی کتاب نازل ہو جو لکھی ہوئی ہو، جیسا کہ توریت تختیوں کے اندر لکھی ہوئی تھی،
اور اس میں فلاں فلاں آدمی کا نام ہو اور ان کے نام سے یہ کتاب اترے اور اس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ راسخ فی العلم کا یہ معاملہ نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکانے والے ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ تمہارا تو ریکارڈ ہی خراب ہے، اس سے پہلے تمہارے اوپر توریت نازل ہوا، اس کی بھی تم لوگوں نے پیروی نہیں کی، اس کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہے وہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نازل فرما دی۔ لیکن یاد رکھو جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں، جو حقیقی معنوں میں مومن اور مسلمان ہوتے ہیں، وہ قیل و قال میں نہیں پڑھتے ہیں، کٹ حجتی میں نہیں پڑھتے ہیں، ہیلا بازی میں نہیں پڑھتے ہیں، بہانے بازیوں میں نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو تلاش کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو بے شمار اجر و ثواب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا۔ محترم سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں خالص ہمارے ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنائے، کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔